میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات۔ اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ علی کو کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آپ میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفہ اکیڈمی۔ اور ناظرین محترم، آج 21 رمضان المبارک ہے، یوم شہادت حیدر کرار ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مومن کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہ سکتا۔ ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا۔ جہالت کا دائی ابو جہل تھا، غرق ہو گیا۔ دہشت کا نشان نمرود تھا، قصہ فارینہ بن گیا۔ اور بربریت کی داستان یزید تھا، تا قیامت کے لیے لعنتی ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، حضرت علی کے حوالے سے آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں الصفہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، پروفیسر سمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، سمیر بھائی کے ساتھ دوسری نشست پر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ اس بچے کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کرتے ہیں۔ حافظ محمد شایان شیخ کمسن مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شایان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، بہت دور سے ہمارے درمیان تشریف لائے دنیا نعت کی خوبصورت آواز رانا عتیق الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ میں ناظرین بلا کسی تاخیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ کمسن مبلغ حافظ محمد شایان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آغاز انہی سے لوں اور پھر سمیر بھائی کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ شایان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدائش سے لے کر شہادت تک آپ نے کس طرح زندگی گزاری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بھائی، یقیناً آج جس ہستی کا میں اور آپ ہم سب ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ناظرین جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے، آپ کی محبت وہ محبت ہے۔ اٹ از دا سمبل آف فیتھ، ایمان کی علامت ہے آپ کی محبت۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ایسی ہے کہ آپ کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج میں یہ ذکر جو کرنے جا رہا ہوں آپ کی ولادت باسعادت سے، جس کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی پوری لائف کس طرح اسپینڈ کی، میں بتاتا ہوں کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور علیہ السلام مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی سے ملنے گئے تو آپ کی والدہ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور بچے کی ولادت ہوئی ہے بٹ دا پرابلم از ڈیٹ ہی ڈزنٹ اوپن ہز آئیز، وہ آنکھیں نہیں کھولتے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی گود مبارک میں لیا، ہاتھ مبارک میں لیا اور اپنا لعاب دان مولا علی کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ دیئرفور مولا علی کے لعاب دان جیسی منہ میں گیا، مولا علی نے آنکھیں کھول لی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب مولا علی نے اپنی آئیز کو کھولا تو سب سے پہلے دیکھا کیا؟ رخ والضحیٰ دیکھا، سب سے پہلے چہرہ دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا۔ اچھا، پھر اگر آپ مولا علی کی لائف پہ کنسیڈر کریں تو آپ دیکھیں کہ بچپن ہی سے حضور علیہ السلام کے آپ کلوز رہے، یعنی فرام دا چائلڈہڈ آپ بچپن ہی سے حضور کے کلوز رہے۔ اور جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ون آف دا فرسٹ، اس کی جو علماء اکرام نے بڑی خوبصورت کیٹیگریز بیان کی ایمان لانے والوں کی، تو اس میں سر فہرست آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اتنی محبت، بلکہ مولا علی حضور سے محبت فرماتے، نہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے اتنی محبت فرماتے کہ نعمان بھائی ایون کہ یہ فرمایا کہ اے علی تیری محبت میری محبت ہے، تیرا بغض میرا بغض ہے۔ اور پھر نعمان بھائی یہ محبت کا جو سلسلہ تھا یہ صرف یہیں تک لیمیٹڈ نہیں رہا، بلکہ مولا علی سے پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا علی سے کیا۔ اور پھر مولا علی نے تمام غزوات کے اندر مل کر بے پناہ بریوری کے ساتھ مولا علی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کفار مکہ کا اور کفاروں کا بے شمار مقابلہ کیا۔ اب مولا علی کی شان دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کی ایسی شان بیان کی۔ میں کیا مولا علی کی شان بیان کرتا ہوں کہ فضائل مولا علی کے دے کے
can never end. مولا علی کے شان اسی حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جنبابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی جنبابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں جو علم کی دنیا سے بلونگ رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک فارمولا ہے، if a person wants to get acquired knowledge, if a person wants to acquire knowledge، اگر کوئی شخص علم سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص حکمت سیکھنا چاہتا ہے، تو ناظرین اس کو پہلے مولا علی کے در پر آنا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اچھا نعمان بھائی، جب یہ حضور علیہ السلام نے پروکلیم کیا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت حضرت عمر بھی، صحابہ اکرام کثیر تعداد میں صحابہ اکرام موجود تھے، اس وقت حضرت عمر نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی؟ مولا عمر کھڑے ہوئے اور مولا علی کی شان جب حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو فرمایا اے علی آج سے تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک کے آنے والوں کے مسلمانوں کے مومنین کا مولا ہے۔ تو لک ایٹ دا بٹوین لو بٹوین صحابہ اینڈ اہل بیت، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا محبت اور عشق بھرا پیغام دیکھیے کہ مولا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کیسی بیان فرمائی۔ ماشاءاللہ شایان، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت علی کے فضائل پر روشنی ڈالی۔ سمیر بھائی، میں اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، حضرت علی کی ولادت ہو گئی خانہ کعبہ میں، کوئی اگر آج کے دور میں کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے خانہ کعبہ کے احاطے میں، تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ بھائی میں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، میں نے خانہ کعبہ میں مطلب وہ اپنے آپ کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر جس کی ولادت یہ خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہو، اس کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا بھی، میٹرو 1 نیوز کا بھی ایک بار پھر مدعو کرنے کے لیے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑی شان والا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اپنی زبانوں کو ذکر علی سے تر کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ دل جو اپنے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مودت اور محبت کو بسایا کرتے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یقیناً جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی تو چشمان فلک نے یہ منظر دیکھا، زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا، تمام لوگ بڑے حیران تھے اور بڑے تعجب میں تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر اس میں حکمت الہی کیا ہے کہ مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت پا رہے ہیں۔ تو بقول آپ کے جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ اگر ہم 2 نوافل کسی کو پڑھنے کا موقع مل جائے، پوری زندگی جو اس کو ملے گا وہ بڑے فخر سے بتائے گا کہ میں نے کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھی۔ تو جس کی ولادت ہوئی تو اس کے اوپر یہ زمین اور آسمان تعجب میں، تمام لوگ تعجب میں، لیکن یہ راز ہی رہ گیا۔ لیکن قربان جائیے کہ جب سال ہائے سال گزرے، ایک وقت آیا، اور وہ وقت کون سا تھا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی مبارک لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ آج وہ دن تھا، آج وہ شادی تھی جو اس راز پر سے پردہ اٹھا رہی تھی کہ کیوں علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی۔ گویا کہ رب کی مشیت یہ تھی کہ جب یہ شادی ہو تو لڑکا اللہ کے گھر سے ہو اور لڑکی مصطفیٰ کے گھر سے، سبحان اللہ، لڑکا اللہ کے گھر سے ہو اور لڑکی مصطفیٰ کے گھر سے ہو۔ تو یہ خوبصورت شادی، اور یہ شادی کے جو پیغام لے کر آتے ہیں، تو جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے قبل کئی صحابہ روایتوں میں ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب مولا علی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو عرض کرنے ہی والے تھے، لیکن الفاظ نہیں بنتے تھے، منہ نہیں پڑتا تھا، اور آنکھیں جھکا کر بیٹھے رہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا تم فاطمہ سے نکاح کی بات کرنے تو نہیں آئے؟ تو عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اس سے آگے کوئی بات نہیں کی۔ تو مولا علی باہر آئے اور اصحاب میں یہ گفتگو کی کہ جب میں یہ پیغام لے کے گیا تو میں ڈر رہا تھا، اور دیکھو میرا خوف صحیح نکلا، میرا ڈر صحیح نکلا۔ حضور نے میری بات کو اور میرے پیغام کو قبول نہیں کیا بلکہ مجھے انکار کر دیا۔ تو ان میں ایک صحابی غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے کچھ تو کہا ہوگا جواباً۔ تو عرض کیا کہ ہاں حضور نے انشاءاللہ کہا۔ تو بولا کہ بس
اگر حضور نے انشاءاللہ کہا ہے تو سمجھ تیرا کام ہو گیا اور تیرا پیغام قبول ہو گیا. اور پھر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ رشتہ لے کر تو رشتہ دار جاتے ہیں نا. یہ شادی ایسی شادی ہے جس کا رشتہ لے کر کوئی اور نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں. اور رشتہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب کعبہ، رب کائنات ہے. کہ رب تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے میرے پیارے حبیب، اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی سے کر دیا جائے. اور پھر یقیناً شادیانے بجائے گئے دھوم دھام کے ساتھ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا. اور یہ شادی اتنی مبارک شادی کہ پھر ان سے جو نسل تھی اس نے کس طرح قربانیاں دے کر اس امت کے لیے نکلے. اللہ اکبر. اور پھر جس کے لیے میں یقیناً ضمناً یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مبارک رشتے کی جو مبارک آپ سمجھ لیں تکمیل ہوئی وہ سجدہ حسین سے ہوئی. کہ جس طرح آپ نے رب کی بارگاہ میں راہ خدا میں اپنے سر کو کٹا کر اپنی نسل کو کٹوا کر آپ نے جس طرح اس امت تک یہ دین پہنچایا، تو آج بھی مومنین کے قلب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ. اور ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرمائی. سمیر بھائی بہت بہت شکریہ. شایان، اب میں میسج کی طرف آ رہا ہوں. آج 21 رمضان المبارک ہے، آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے. تو حضرت علی کی شہادت سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان بھائی، یہ دیکھیں کہ مولا علی کی شجاعت اور بہادری کے چرچے تو ایسے تھے کہ جب کفار مکہ جب جنگوں کے اندر آتے دیکھتے سامنے کہ مولا علی آ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ ہیزیٹیٹ ہونے لگ جاتے تھے کہ مولا علی کا مقابلہ کون سے کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مولا علی کی شہادت کس طرح ہوئی کہ آپ کوفہ کی مسجد میں جب نماز پڑھانے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بدبخت ابو لولو مجوسی نامی شخص کھڑا ہوا تھا خنجر چھپائے ہوئے، اور مولا علی کو اس نے پیچھے سے وار کیا، کیونکہ مولا علی کو کوئی سامنے سے وار تو کر نہیں سکتا تھا. کیونکہ مولا علی کی شان ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہو. سبحان اللہ. اب مولا علی کی جب شہادت، اب جب مولا علی کو اس نے غالباً 19 رمضان المبارک کو جب اس نے ضرب لگائی تو مولا علی کی قربان جائیے مولا علی کی شان پر کہ مولا علی نے سرداران جنت کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ اگر میں اس ضرب سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ میرے قاتل کو بدلے کے اندر صرف خالی ایک ہی ضرب لگانا. اور مولا علی نے پیغام یہی دیا کہ تمہیں وی ہیو ٹو فالو آف دا سیرہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے بچوں کو یہی پیغام دیا اور ہمیں بھی ہمارے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا کہ ہم سب نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے. جو شخص کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی. واہ 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 واہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے یوم شہادت علی کے حوالے سے پیغام دیا. سمیر بھائی، ایک وہ واقعہ تھا نا حضرت علی کے سامنے جب ایک شخص آ جاتا ہے آپ کے اوپر، جب وہ تھوک پھینکتا ہے معاذ اللہ، تو وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا اس کا پس منظر کیا تھا؟ جنگ کے دوران آپ ایک یہودی کے سینے پر بیٹھے سوار ہوئے اور پھر اس کی گردن ابھی آپ قلم کرنے ہی والے تھے کہ اچانک اس نے حضرت مولا علی کے چہرہ انور کی طرف تھوک پھینکا اور وہیں آپ نے اس کی گردن کاٹتے کاٹتے ایک دم سے آپ پیچھے ہٹے اور اس کے سینے سے اتر گئے. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پھر 2 نوافل نماز ادا کی. اور پھر یہ نفل نماز کیوں آپ نے پڑھی کہ جب رب سے آپ کا تعلق جڑے گا، جب آپ نماز ادا کریں گے، جو نفس جو آپ کا ہے، کیونکہ جب اس شخص نے تھوک پھینکا اس یہودی نے تو وہیں پر آپ کو غصہ آیا، تو آپ کے دل میں یہ آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو غصہ علی تجھے آیا ہے تو یہ تلوار چلا دے اور آج پہلا قتل تو وہ کرے جو تیری ذات کے لیے ہو. تو نے تو آج تک جب بھی کسی بھی میدان جنگ میں تلوار چلائی ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے چلائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج علی تجھ سے خطا ہو جائے. تو وہیں اس کو چھوڑ دیا اور وہ حیرانگی کے ساتھ مولا علی کی طرف دیکھتا رہا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ مولا علی، آپ تو مجھ پر غالب آ چکے تھے، آپ تو قتل کرنے کے در پر تھے، تو آپ نے پیچھے کیوں ہٹ گئے، اتر کیوں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے کہ جب تو نے مجھ پر تھوک پھینکا تو مجھے غصہ آیا، اور اگر غصے میں تیری گردن قلم کر دیتا تو کل میں رب کو کیا جواب دیتا. اور ایک اور ضمناً بات جب آپ نے کی کہ کعبے کے اندر لوگ جو ہے جب نوافل ادا کرتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں، تو ایک تو ہم یہ بڑی زبردست ایک آپ سمجھ لیں کہ مولا علی کی جتنے بھی آپ سمجھ لیں ہم کوالٹیز دیکھتے ہیں، خصوصیات دیکھتے ہیں، مراتب دیکھتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب اس کعبہ شریف کے اندر
بتوں کو توڑا جا رہا تھا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان بتوں کو گرا رہے تھے. ایک بت جو تھوڑا اونچائی پر تھا، جب اس کو گرانے کی باری آئی تو حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اس آخری بت کو بھی گرا دیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی تو نبوت کا وزن برداشت نہیں کر سکتا، میں مصطفیٰ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے کندھوں پر چڑھ کر اس آخری بت کو گرا دے. تو اپنے آقا کا حکم بجا لائے اور حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے. ابھی حضور کے کندھوں پر سوار ہی ہوئے تھے کہ حضور نے پوچھا اے علی کہاں پہنچے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی اتنی بلندیوں پر آ چکا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو میں پایہ عرش کو پکڑ لوں، اگر آپ حکم کریں تو میں پایہ عرش کو پکڑ لوں. اور پھر اس بت کو گرا کر جب نیچے آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندیوں سے نیچے آیا ہوں کہ علی کے دل میں یہ کھٹکا ہوا، یہ ڈر ہوا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. تو مسکرا کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی تو گرتا کیسے؟ ارے تجھے چڑھانے والا مصطفیٰ تھا اور اتارنے والے جبرائیل تھے. سبحان اللہ. چڑھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والے جبرائیل. سبحان اللہ. سمیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا. اب میں الصفہ کے طرف آؤں گا اور الصفہ کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو کیا پیغام جا رہا ہے شہادت حضرت علی کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں نعمان بھائی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم قیامت کے قریب یہ دور جا رہا ہے اور یہ دنیا جا رہی ہے، اسی طرح فتنے بھی مختلف انداز سے پھوٹ رہے ہیں اور مختلف انداز سے وہ فتنے کام کر رہے ہیں. اور وہ خاص طور پہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی جو آنے والی نسل ہے اس میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی بچے. تو وہ ہر اس چیز کو اپنا رہے ہیں، ہر وہ ذریعہ ایجاد کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے. کسی طرح ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کو نکال لیں، کسی طرح ان کے دل سے خوف خدا کو نکال لیں اور ان کو بالکل نڈر کر دیں، ان کو بالکل بے بہرا کر دیں اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دیں. تو آج کے والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے، آج کے ٹیچرز کی یہ اولین ذمہ داری ہے، آج کے اسپیکرز کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ آج ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے جتنے بھی مناقب ہیں، جتنی بھی آپ کی کرامات ہیں، جتنے بھی آپ کے فضائل ہیں، آج بٹھا کر ان کو ضرورت ہے اس بتانے کی جو دین تمہاری چوکھٹ تک پہنچا ہے اس کے لیے قربانیاں کس انداز سے دی گئی. درسگاہوں کا بھی تو بنتا ہے نا، یہ بنتا ہے کام کہ آج کی نسل کو یہ بتایا جائے کہ یہ دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، ہزاروں لاکھوں قربانیاں اس کے پیچھے ہیں. اور اگر آج بھی ہم نے اپنی عقیدہ آخرت کو مضبوط نہیں کیا، آج بھی اگر ہم نے فکر آخرت سے اپنے نوجوانوں کو سرشار نہیں کیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بھی پکڑ رب کی بارگاہ میں ہو جائے. اچھا، الصفہ میں باقاعدہ اس کے لیے کچھ سیشن ہوتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. ہمارا ایک تربیتی نصاب الحمدللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جس میں بنیادی، آپ سمجھ لیں بنیادی طور پر المختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اس میں دینوی اصول بھی ہیں، اس میں معاشرتی اصول بھی ہیں، اس میں معاشیات کے اصول بھی ہیں. غرض یہ کہ جتنی بھی بنیادی آپ سمجھ لیں تعلیم ہمارے دین سے اور معاشرت سے وابستہ ہے، الحمدللہ ہم گاہے بگاہے اس سے اپنے بچوں کو مستفید. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی تشریف لائے. ایک آخری ہمارے نوجوانوں کو کیا کہیں گے آپ ایک لفظ میں؟ شایان شیخ. میں یہی بات کہوں گا کہ مولا علی آج جن ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ سب نے مولا علی کی سیرت کو اپنانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا علی نے حضور کی ساتھ رہے اور مولا علی نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، تو ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا. تو آج ہم سب نے مولا علی کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے، جو ان کے اقوال ہیں ان سب پر خصوصی ہم سب نے ایکٹ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ شایان شیخ، آپ بھی تشریف لائے. سمیر بھائی آپ کا بھی شکریہ. عتیق الرحمان بڑی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ان کی آواز میں رخصت ہوں. اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. عتیق مل کے مارو سبھی، مل کے مارو سبھی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. خم اعلان فرما دیا یہ نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. جو کہے مرتضیٰ وہ کرو تم سبھی، جو کہے مرتضیٰ وہ کرو تم سبھی. میں رسول خدا، میں رسول خدا ہوں، یہ میرا وسیع، یا علی یا علی.